السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ کئی ہزار سال پہلے شہر بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک پرلے درجے کا نافرمان، ظالم اور حد سے بڑھ جانے والا تھا، یہاں تک کہ اس نے جھوٹا خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور زبردستی اپنی رعایا سے خود کو سجدے کرواتا تھا، اور جو اسے خدا ماننے اور سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو اس پر ظلم اور بربریت کا پہاڑ بن کر نمودار ہوتا۔ خدائی کے دعوے سے پہلے نمرود بتوں کو ماننے والا تھا اور اپنی بستی والوں میں بھی بتوں کی عبادت کی اشاعت کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی نمرود اور بابل کے لوگوں پر اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ نے نمرود کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور پیروی کی طرف بلایا، لیکن اپنی حکومت، جاہ و جلال اور مال و زر کی وجہ سے تکبر میں آ کے اس نے انکار کر دیا اور اپنے خدائی کے دعوے پر قائم رہا۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے اور کہنے لگے کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے اپنے قیدیوں میں سے ایک ایسے قیدی کو مار دیا جس کو رہائی ملنے والی تھی، اور ایک ایسے قیدی کو رہا کر دیا جس کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالی، اور آپ نے نمرود سے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ یہ سنتے ہی نمرود کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ بظاہر شرمندہ ہونے لگا۔ تب اس کو کچھ جواب نہ ملا تو غصے میں آ کے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ نمرود کا یہ حکم ملتے ہی بابل کے باسیوں نے ایک مختص کردہ جگہ پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب لکڑیاں جمع ہوئیں تو نمرود کے حکم پر ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس آگ کی حرارت اور تپش اتنی تھی کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے گزر جاتا تو وہ بھن کر اس بڑی آگ میں گر جاتا۔ بعد ازاں شیطان لعین کے مشورے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے اور انہیں کچھ نہیں کہہ رہی تو اس نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس معجزے کے بعد بھی نمرود اور بابل کے باسی اللہ رب العزت پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے سے قاصر رہے، بلکہ نمرود نے حکم دیا کہ بابل میں ایک عظیم الشان مینار بنایا جائے تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ حکم کے مطابق اس مینار کو اتنی بلندی تک تعمیر کرنا تھا تاکہ وہ بادلوں تک پہنچ جائے اور وہ آسمانوں کے خدا سے جنگ کرے اور اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے۔ جب اس مینار کی تعمیر مکمل ہوئی اور بادلوں کو چھونے لگی تو نمرود اس پر چڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکارتا تھا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا تو کوئی جواب نہیں دے رہا کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہونے لگے اور اس کو سجدہ کرنے والوں کی تعداد میں بظاہر اضافہ ہونے لگا۔ وہ اپنی سرمستی میں گم اس بات سے لا علم تھا کہ اللہ رب العزت جلد ہی اس کی دراز رسی کو کھینچنے والے ہیں اور وہ عنقریب بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت بننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ اسے ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دے، لیکن حسب سابق نمرود نے غرور اور تکبرانہ انداز میں انکار کر دیا۔ فرشتے نے اسے سمجھایا کہ اللہ کی قدرت اور طاقت تم سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ چنانچہ نمرود نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتے ہوئے خدا سے مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جنگ کی تیاری میں مشغول ہو گیا۔ ناظرین، تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان مچھروں نے لشکر کو نیست و نابود کر دیا اور ان کے خون چوس لیے۔ اسی اثناء میں ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سپاہی کو سر پر ڈنڈا مارنے کو کہا،
جب تک اس کے سر پر ڈنڈا مارا جاتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، جیسے ہی ڈنڈا مارنا بند کرتے تو یہ مچھر دوبارہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالات اتنے غیر ہو گئے کہ اب جو بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 40 سال تک ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ذلت اور رسوائی کی موت مر گیا۔ ناظرین، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ جو بھی تاریخ میں اللہ کے مقابلے میں آیا نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا۔ ناظرین کرام، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل افی ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔